غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ پھر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ پھر تیسری مدد اللہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو ہم نے یہ قرآن مقدس کی آیتوں کا ترجمہ سنا ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو دشمنوں کے جو لوگ تھے جنگ کرنے کے لیے وہ 1000 کے قریب تھے، 1000 کے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 تھے، 313، اور نہ ان کے پاس ہتھیار تھا، نہ کوئی تلوار تھی، ایک دو تلوار ایک گھوڑا، لیکن جو سامنے تھے لڑ رہے تھے کافر تھے، جو مشرک تھے، انہیں 1000 آدمی، اور ان کے پاس تلواریں بھی تھی، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس ذرہ بھی تھے، اور ان کے پاس کھانے پانے کا سامان بھی تھا، لیکن 313 یہ بھوکے پیاسے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، کیا کھانا کھا کر نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صرف کھجور چوس کر پانی پی کر روزہ رکھنے والا آدمی وہ کس طرح جنگ میدان بدر میں آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! پھر اللہ کی مدد کیسے آئی؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ کافر دیکھ رہے تھے 313 تھے، جب ان کے نظر 313 پر پڑتے ہیں تو پھر وہ دگنے نظر آتے ہیں، وہ پھر کافر کام جاتے ہیں کہ یہ تو ہم سے زیادہ ہے، یہ اللہ کی مدد آئے تھے۔ اللہ اکبر! آج تو ہم کروڑوں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، لیکن آج گھر ہمارے توڑے جا رہے ہیں، مسجدیں ہماری توڑے جا رہی ہیں، مدرسے ہمارے توڑے جا رہے ہیں، مدرسے ہمارے برباد کیے جا رہے ہیں، مسجدیں ہماری برباد کی جا رہی ہیں، بچیوں کی عزت ہماری لوٹی جا رہی ہے۔ آج قوم مسلم کی بچیوں پر ظلم کر رہے ہیں، قوم مسلم پر ظلم کر رہے ہیں، آج رب کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ارے وہ 313 تھے، لیکن 1000 کا لشکر تھا۔ رب کی طرف سے جب یہ مدد آتی ہے تو پھر فتح میں کامیابی وہ 313 کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آج ہندوستان کی سرزمین پر کروڑوں موجود مسلمان ہیں، لیکن رب کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج مسلمان چیخ رہا ہے، چیخ کر پکار رہا ہے یا اللہ مدد آئے۔ اللہ اکبر! پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مدد آئے گی کہاں سے؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، جب میرے آقا نے اعلان کیا تھا اے میرے صحابہ جنگ بدر کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ بھانا نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہمارا مال ہے، ہمارے پاس دولتیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارا بار ہے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ نہیں، جس طرح میرے آقا نے اعلان کیا تھا اے لوگوں تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، صحابہ کرام نے گھر کو چھوڑا تھا، بار کو چھوڑا تھا، اپنی اولاد کو چھوڑا تھا، سب کچھ چھوڑ کر جب حضور کے قدموں میں گرتے ہیں تو میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ رب کی طرف سے پیغام آتا ہے محبوب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میری امت 313 ہے، لیکن دیکھنا فتح تمہاری ہوگی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کافروں کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو فتح یاب نصیب ہوئی تھی، مسلمانوں کو جیت ملی تھی۔ اللہ اکبر! پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے اسلام تو ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم نے اتنی محنت نہیں کی ہے، نہ ہم نے اپنے باپ نہ ہم اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ دین ایسے نہیں ملا ہے، یہ اسلام ایسے نہیں ملا ہے، اس لیے کسی نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ آج ہم مسجدیں دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں آ رہی ہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تلاوت ہم کر رہے ہیں،
لیکن صحابہ کرام نے اپنے خون کو دے کر اسلام کو بچایا تھا، صحابہ کرام نے اپنے سر کو دے کر اسلام کو بچایا تھا، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اسلام کو بچایا تھا۔ آج اسلام ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے، ہمارے دولتوں کے اندر اسلام آ گیا ہے۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اسلام ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام درخت مکہ سے چلا اور ہمارے پاس آ گیا، نہیں، بہت مصیبتیں جھیلی صحابہ کرام نے، بہت مصیبتیں جھیلی صحابہ کرام نے۔ ارے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اسلام کے لیے نکلنا۔ آج ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن صحابہ کرام اپنے گھر کو چھوڑ کر گردن حضور کی بارگاہ میں کٹا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج سکیں، لیکن صحابہ کرام اپنے بچوں کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے، جنگ کے لیے تیار کرتے تھے، اور 24 گھنٹہ یہی ہوتا تھا کہ اے میرے بچوں کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے نبی کے لیے جان دے دینا، اپنے نبی کے لیے جان دے دینا۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، کفر و اسلام کی یہ جنگ حق و باطل کے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے، جنگ بدر پہلی جنگ ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ، کہ بارہا کم جماعت غالب آئی اور زیادہ غلبوں پر اللہ کے حکم سے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کم جماعت، کم لوگ غالب آ گئے، کس پر؟ زیادہ لوگوں پر، 1000 لوگوں پر غالب آ گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا کہ انصار کے 2 چھوٹے کم عمر لڑکے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ پوچھا ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ یہ دونوں بچے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل بدبخت ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن پوچھتے ہیں بچوں آپ تو بچے ہیں، آپ ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس بچوں نے جواب دیا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور کو گالی دیتے ہیں۔ گویا وہ بچے کہہ رہے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے نانی کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ابو جہل حضور کو گالیاں دیتا ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا، وہ بچے کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی دم دے دو۔ یا اللہ یا رسول کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا کہ ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے اور اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے ارد گرد فوج کھڑی ہے، ارد گرد فوج کھڑی ہے اس لیے کہ حفاظت کرتا ہے غرض اس کی فوج کا۔ تو بچوں نے کہا چچا جان یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ عبد الرحمن عوف کہتے ہیں کہ اے بچوں ان کے چاروں طرف فوجیں ہیں، ان تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ بچوں نے جواب دیا اے چچا جان کہ حضرت اسرائیل کا راستہ کون روکے گا؟ فرماتے ہیں ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا بچوں وہ دیکھو ابو جہل جو لشکر کے بیچ گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہیں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے اور ابو جہل کے چاروں طرف فوج تھے۔ ابو جہل کون تھا؟ یہ کافروں کا سب سے بڑا سردار تھا، حضور کا دشمن تھا۔ کہا وہ سامنے ہے کھڑا ہے تو بچے چھوٹے تھے۔ بچوں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا۔
اس لیے بچوں نے سب سے پہلے اپنی تلوار کا وار گھوڑے کی ٹانگ پر کیا. چھوٹے تھے, اوپر نہیں پہنچ سکتے تھے, بچوں نے سب سے پہلے جو وار کیا وہ گھوڑے کی ٹانگوں پر وار کیا. گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گرا اور ابو جہل گھوڑے سے زمین پر آ گئے. دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی نتھی نتھی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا, جس سے ابو جہل خاک کے خون میں تڑپنے لگا اور وہ بچے کوئی شہید ہو گئے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم نے اپنے بچوں کو حضور سے کس طرح محبت سکھائی ہے؟ کیا ہمارے بچے بھی حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں؟ ارے بچے کہاں سے کریں, ہم قربان نہیں ہو سکتے, بچے کہاں سے ہوں گے؟ اور جھوٹا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ہاں ہم حضور کے نام پر قربان دیں گے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حضور کے نام پر جو بندہ سر نہ جھکا سکا وہ گردن کیسے دے سکتا ہے؟ ارے جمعے کے دن اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں نہ جھکا سکا وہ حضور کے نام پر, دین کے نام پر گردنیں کیسے کٹا سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, محبت کیسی تھی, وہ عقیدت کیسی تھی, وہ عشق کیسا تھا کہ بچے تھے, معمولی تھے, لیکن انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک واپس نہیں آئیں گے کہ تب تک کہ دشمن رسول کا سر تن سے جدا نہ ہو جائے. اور پھر تب تک آسمان نے دیکھا تھا, فرشتے کبار پر بن رہے تھے, بچوں نے ابو جہل وہ سردار تھا, ان کی گردن الگ کر دی تھی, الگ کر دی تھی. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کیا وہ بچے آسمان سے اترے تھے؟ نہیں, وہ صحابہ کرام کے بچے تھے. صحابہ کرام نے انہیں ان کے ماں نے دودھ یہ نہیں پلایا تھا. آج ہماری مائیں دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو جھوٹ بول بول کر, لیکن ان کی مائیں جھوٹ بول کر نہیں پلایا کرتی تھے. ان کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی اس بنیاد پر کہ میرے بیٹے تو بڑا ہو جائے گا اور دین پر پہرا دے گا. اگر حضور کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو کاٹ کر رکھ دینا. اور پھر دنیا دیکھتے تھے کہ وہ بچے بھی حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے, لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج جو ہندوستان کے حالات ہے, جو حاصل ہے, جو آج کے زمانے کی جو حالات ہے, یہ ہم سے چھپ کر رہی ہے. آپ کھیتوں کے اندر رہتے ہیں, دہائیوں کے اندر رہتے ہیں, آپ کا تو یہی کام ہے, صبح کے وقت اٹھے اور کھیتی میں لگ گئے, تو بکریاں چلا رہا ہے, کوئی کسی میں مبتلا ہے, لیکن زمانے کا حال کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ذرا جاؤ سوشل میڈیا پر, ذرا جاؤ موبائل پر کھولو تو پھر یہی خبر ملے گی, فلاں جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, فلاں مسلمانوں کی بیٹیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, فلاں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج ہم نہیں جاگیں گے, اپنے بچوں کو دین کے راستے پر قربان نہیں کریں گے, دین کی تعلیم نہیں دیں گے, تو یہ دنیا تمہیں پاؤں کے نیچے دبا دے گی اور پھر پاؤں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت دشوار ہو جائے گا. اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولیے. یہ نیند نے ہمیں غالبہ آ گیا ہے, زندگیاں ہماری گزر گئی ہے, وہ سستیاں چھوڑ دو, وہ سستیوں سے باہر آ جاؤ, اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھو زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور زمانہ ہمارا کرنا کیا چاہتا ہے. دشمن ہمارے ساتھ, دشمن ہمیں تلے ہوئے ہیں مارنے کے لیے, اور دشمن ہمیں مٹانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تم اسلام کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ. دشمن کتنی بھی طاقت پر کیوں نہ ہو, دشمن کے پاس کتنی بھی طاقت ہو, لیکن اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, اسلام کو نہیں مٹا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے, یہ مٹا سکیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب اسلام سرزمین عرب کے اندر آیا تھا, اس وقت میرے آقا نے جب اعلان کیا تھا, اس وقت کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. میرے آقا نے جیسے اعلان کیا ہے, اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے, چاروں طرف اسلام پھیلتا گیا, چاروں طرف اسلام پھولتا گیا. صحابہ کرام نے اپنی زندگی کی قربانیاں دیتے ہوئے پھر وہ اسلام دھیرے دھیرے عرب کی
सरजमीन से चलता हुआ बगदाद मोहल्ला में जाता है, बगदाद मोहल्ला से अजमेर मोहल्ला में जाता है, ये इस्लाम पूरी दुनिया में छा जाता है। आज काफी लोग परेशान है कि हम तो इस्लाम को मिटाने के लिए तुले हुए हैं, हम अजानों पर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम कुरान पर पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन इस्लाम धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, इस्लाम धीरे धीरे और बोलता जा रहा है। मैं कहता हूँ प्यारे अपने इस्लाम के प्यारे दीवानों, ए इस्लाम के दुश्मनों, जरा सोचो और जरा तारीख का मुताला करो। तुमसे बड़े बड़े बादशाह आए लेकिन इस्लाम को नहीं मिटा सके, लेकिन तुम्हारे पास है क्या है? तुम्हारे पास हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। तुम आज कितने इस्लाम को मिटाने की कोशिश करो, लेकिन इस्लाम नहीं मिटेगा। प्यारे अपने इस्लाम के प्यारे दीवानों, जिस अल्लाह के वली ने हुक्म दिया जमीन में जानवरों को पकड़ लिया था, और जब तक हुक्म ना मिला था जमीन में जानवरों को नहीं छोड़ा था। अरे जिस हिंदुस्तान के सरजमीन पर, ये इस्लाम में सरजमीन पर जो मुसलमान बसे हुए हैं, ये मुसलमान गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। आप बताओ कि अल्लाह के वली ने जब इंसान को बसा दिया है तो किसके माल के अंदर ताकत है वो मुसलमानों को यहाँ से उठाया जाए, जमीन से निकाला जाए। हम तो कहते हैं हम जब मरते हैं तो इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर हम दफन होते हैं, लेकिन तुम्हारा हाल ये है, मरते जाओ और तुम्हारी खाले और तुम्हारी वो धूल पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान से बाहर जाती है, और फिर हमें ही ताना देते हो कि हम हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। ये तुम्हारा धोखा है, ये तुम्हारे पास घमंड है, ये अकड़ है। और बड़े बड़े बादशाह आए जालिम और जमीन पर चलते थे, अकड़ कर चला करते थे और कहते थे हमारे पास ताकत है, हमारे पास दौलत है, लेकिन फिर क्या होता है? रब की तरफ से पकड़ आती है। फिरौन जैसे बादशाह भी गलत हो जाते हैं, हमान जैसे बादशाह भी गलत हो जाते हैं, बड़े बड़े बादशाह को नाम निशान खत्म हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के सरजमीन पर एक फटा पुराना कपड़ा पहनकर, फकीर लिबास पहनकर, हाथ में पुराने मुकद्दस हुआ करता था, एक हाथ में तस्बीह हुआ करते थे, दूसरे हाथ में कुरान हुआ करता था। लेकिन आज 900 साल गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया आज भी गरीब नवाज के नाम से याद कर रही है, आज भी गरीब नवाज के नाम से याद कर रही है। अब बताओ वो बादशाह जिनके हुक्म पर लाखों लोगों की गर्दनें अलग हो जाया करती थी, लेकिन उनका नाम निशान खत्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह का वली, फटे पुराने कपड़े, चप्पल में टूट गए कपड़े पहन लगे हुए, लेकिन आज भी लोग पुकार रहे हैं या गरीब नवाज, आज भी लोग पुकार रहे हैं या गरीब नवाज। यार अपन इस्लाम के प्यारे दीवारों, हमें समझना है, हमें समझना है, गरीब नवाज के मिशन को आम करना है, गरीब नवाज के मिशन को आम करना है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी है, चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, लेकिन उससे मोहब्बत करो, लेकिन उससे मोहब्बत करो। फिर इस्लाम ये कहता है कि अगर वो गैर मुस्लिम है और आपके इस्लाम के बारे में गलत बोल रहा है तो फिर मोहब्बत नहीं करना है, फिर तलवार उठानी है। इस्लाम कहता है, आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का तरस देता है, मैं कहता हूँ इस्लाम अमन का भी तरस देता है, और जब अमन से पार हो जाता है इस्लाम तलवार उठाने की भी हुक्म देता है। और जो हुजूर से इश्क कर लिया और जिसने इस्लाम के तरीके को अपना लिया और जिसने इस्लाम की खिदमत की, प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवाने, 2020 के अंदर हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर एक जनाजा उठा था, लोगों ने देखा था, एक जनाजा उठा, लोगों ने देखा, करोड़ों लोग जनाजे के अंदर मौजूद थे। वो ऐसा बंदा था जिसके जनाजे के अंदर करोड़ों लोग मौजूद थे। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, उनके मुंह पर और उनके ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकलता था कि अगर कोई हुजूर के खिलाफ बोलता है तो उसकी गर्दन हम अलग कर देंगे, कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो उसकी गर्दन अलग कर देंगे। लेकिन जब वो इंसान इस दुनिया से जाता है, सब देखते, दुश्मन भी देखते, चाहने वाले भी देखते हैं, करोड़ों लोग मौजूद थे, दुनिया ने देखा, लेकिन फरिश्ते पता नहीं कितने थे, फरिश्ते कितने थे, क्योंकि कौन सा इंसान था
اس نے اسلام پر پہلا دیا تھا، اس نے حضور کی محبت بتائی اور ایسی محبت بتائی آج دنیا اسے یاد کر کر کے اسلام کو اپنا رہی ہے۔ تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کسی پنڈت نے کہا، ایک پنڈت نے کہا تھا دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، یہ پنڈت کا شعر ہے، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ ایک غیر مسلم پنڈت بول رہا ہے اور ہمارے مسلمان سو رہے آرام سے عیش کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں آخری جمعہ المبارک اور آنے والا منگلوار کو عید ہے، آنے والا جو منگلوار ہے عید ہے، اور عید کا ٹائم کیا 7:30 بجے کا، 7:30 بجے سب پہنچ جاتا، 7:60 گرمی میں بہت لیٹ بجتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنا پہلے تو سب سے پہلے، ہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں عید پڑھی جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں ایسے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت عید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے آنا اور عید پڑھنے کے لیے آؤ تو ہاتھ کے اندر کڑا سونے چاندی کا یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک انگوٹھی ہونی چاہیے چاندی کی انگوٹھی، گلے کے اندر سونے کا تعویذ نہیں ہونا چاہیے، ٹوپی سب کے سروں پر ہونی چاہیے، ٹوپی پہن کر اس کے بعد میں تولیہ باندھا جاتا ہے، ایسے نہیں کہ آپ ٹوپی پہنے تولیہ باندھ کر آتے ہیں۔ ہاں اب کسی کو کہے یار ٹوپی پہننے کے اندر ٹوپی ہے نہیں میرے گھر کے اندر، اللہ اکبر، ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا ٹوپی نہیں ہے تیرے گھر کے اندر، مسلمان کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور ٹوپی نہ ہو گھر کے اندر، پھر تو کتنی شرم آنے کی بات ہے۔ موبائل ہے لیکن ٹوپی نہیں ہے، موبائل سب کے پاس ہے، 4 لڑکے چاروں کے پاس موبائل ہے، 5 ہے پانچوں کے پاس موبائل ہے، 7,000 سے 15-20,000 تک موبائل ہے، لیکن ایک 10 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتے ہیں۔ ہاں سوشل میڈیا دیکھو، ٹوپی بھی خریدو ساتھ میں، ٹوپی ہونی چاہیے، آپ ٹوپی پہنو اس لیے اچھی خوبصورت لگتی ہے، ٹوپی سے چہرہ بھی خوبصورت لگتا ہے، ایسے نہیں کہ آپ نے اٹھایا تولیہ باندھ لیا یا رومال آگے کیا اور چلے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، پینٹ کا چلا رومال کا گائے نہیں، ٹوپی ہونی چاہیے، ٹوپی کے اوپر آپ تولیہ باندھو یا نہ باندھو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ٹوپی پہننا لازمی ہے۔ ٹوپی، اسلامی لباس، سفید کپڑے، مل جل کر آؤ، یہ نہیں کہ پڑوسی بول رہا نہیں ہے اس سے ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں، پڑوسیوں کو گالی نکال کے آ گئے عید پڑھنے کے لیے، بھائی سے لڑائی کر کے آ گئے، تو بیٹھ رہا میں جاتا ہوں، یہ عید نہیں ہے۔ عید کا نام ہی ہے کہ مل جل کر، ہاں یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا۔ آخری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام عید کے دن گزر رہے تھے، اپنے کاشائے نبوت سے نکلے، گھر سے نکلے کہ حضور نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا، پرانے کپڑے پھٹے پہنے ہوئے اور بڑے بڑے بال ہیں، چہرے پر دھول ہے، حضور نے دیکھا وہ بچہ رو رہا ہے، حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ اور فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اس بچے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ۔ دوسرے بچے نئے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں ڈوری پکڑ کر، کاش اگر میرا بھی باپ ہوتا، کیونکہ میری ماں نے تو دوسری شادی کر لی، اب مجھے کپڑے کون کٹائے گا ہے۔ حضور نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، اٹھا کر گھر لے گئے اور اسے نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور پھر کندھوں پر بٹھایا۔ حضور نے اس بچے کو کہاں بٹھایا؟ کندھوں پر، اور حضور کے کندھے کوئی عام کندھا نہیں ہے، عام کندھا نہیں ہے، حضور کے کندھے کے بارے میں قرآن نازل ہوتا ہے، آیت نازل ہوتی ہے، اس کندھوں کے اوپر حضور نے ایک یتیم کو بٹھایا۔
اور حضور نے فرمایا کہ بچے فاطمہ تیری بہن ہے، فاطمہ تیری بہن ہے۔ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے بارے میں بول رہی تھی کہ فاطمہ تیری بہن ہے۔ جب وہ بچہ جا رہا تھا، جب دوسرے بچوں نے دیکھا جو ساتھ والے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ اگر ہمارا باپ بھی شہید ہو جاتا تو ہم بھی حضور کے کندھوں پر بیٹھتے۔ کاش ہمارا باپ بھی شہید ہو جاتا تو ہمیں یہ مرتبہ ملتا کہ حضور کے کندھوں پر بیٹھتے۔ اب کتنا عید کا بڑا دن، حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا۔ کندھوں پر بٹھانا فرض نہیں تھا، حضور اپنے امتیوں کو بتاتے ہیں کہ میرے امتیوں یہ عید کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عید یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نہ کر آگے 2 رکعت پڑھی اور چلے گئے، عید اس کا نام نہیں ہے۔ اکٹھا ہو گئے اور آگے چلے گئے، عید اس کا نام نہیں ہے۔ عید نام ہی خوشی کا نام ہے۔ اگر یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ان کے سر پر ہاتھ رکھا، 2 روپے انہیں دو اور خوش کرو، انہیں دلاسا کرو۔ کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، انہیں پیار محبت سے پیش آؤ، ان سے سلام کرو۔ سلام کرو گے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اور جو سلام کرتا ہے محبت بڑھتی ہے۔ جب ہم آپس میں مسامحہ کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ جدا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم جدا کہاں سے، کیا ہاتھ ملائیں گے تب جدا ہوں گے؟ نہیں، ہاتھ ہی ایک دوسرے سے نہیں ملائیں گے تو کہاں سے جدا ہوں گے؟ اور جدا نہیں ہوں گے تو مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، تو ہاتھ کو واپس مت کھینچا کرو، ملایا کرو آپس میں، محبت کیا ہے ہوگی۔ اگر آپ سے کوئی دشمن ہے، آپ سے نہیں بولتا ہے، پھر بھی آپ سلام کرو پہلے۔ آپ کو کچھ بات نہیں مارے گا، آپ کی گردن نہیں اڑائے گا، کیونکہ آج ہمارے گھر میں تلواریں تو ہے نہیں۔ ہاں، نہ ہمیں کوئی گالیاں نکالے گا، نہ ہمیں کوئی مارے گا، وہ جواب دے دے گا چپ کر کے۔ لیکن محبت پڑے گی۔ اگر ہم نے پیل کر لی ہے سلام کے اندر، پھر وہ جب اسے دیکھے گا یار یہ میرے سے سلام کی، اس نے بڑی محبت کے ساتھ جواب دے گا۔ ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یار یہ میرے پاس بہت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سلام میں کروں پہلے، اس کو کرنے چاہیے، میرے قدموں میں آنا چاہیے۔ تو خدا تھوڑی ہے میرے قدموں میں آ کے جھکے، میرے کو منائے۔ جھکنا منانا یہ خدا کو ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ کوئی ایک ذات ہے جس کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہو، کسی کی بارگاہ میں جھکا نہیں جاتا۔ اب یہ بات آگے تو ایک بات اور بھی آ جاتی ہے، جیسے آپ شادی کرتے ہیں، لوگ منانے کے لیے جاتے ہیں، پاؤں کے اندر کپڑا رکھ دیتے ہیں، میرا پٹکا یہ سر کا ہے۔ کیوں رکھتے ہو بھائی؟ کیوں رکھ رہے ہو؟ آپ نے کہہ دیا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ اکبر، آپ اسے زبردستی نہ کرو۔ اسلام کہتا ہے محبت سے سلام کرو اسے، کیوں آ میرے گھر پر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس سے بغض نہ رکھو، اس سے کینہ نہ رکھو۔ یہ نہیں کہ وہ جا رہا ہے، ہم نے کدھر رک کر دیا اور چلے گئے، نہیں، جہاں سامنے آ گئے تو اسے سلام کرو، جواب دے دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے کوئی بات نہیں، گناہ اس کو ہوگا، جواب کا سلام کا جواب دینا واجب ہے، نہیں دے گا گناہ گار ہوگا، لیکن ہمارا جو فرض تھا وہ تو اتر جائے گا۔ تو عید کے دن محبت پیار کے ساتھ آپ تشریف لائیں، ٹوپیاں پہن کر آئے اور جلدی آنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وقت گرمی کا وقت ہے، اور یہ عید الفطر ہو سکے تو جلدی سے فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہر گھر کے اندر سائیکل ہے، کسی کی موٹر سائیکل ہے، ٹینکر ہے۔ اب تو ٹینکر بہت ہے، 25 میں چلے جاؤ سب گھروں میں ٹینکر ملے گا، آپ کو 28 پہ چلے جاؤ سب ٹینکر، سب ساجد وغیرہ ہے، سب آپ 7:30 بجے پہنچ جانا، ہو سکے جلدی جلدی نماز پڑھی کرتے ہیں۔ آپ آرام سے آؤ گے، بس کا انتظار کرو گے، جہاں ناؤ گے دھو کے وہ آپ کے اوپر ہے، میرے پر نہیں، میں نے آپ کو کہنا تھا کہہ دیا، 7:30 بجے کا ٹائم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیاد نے بولا تھا پچھلے سال کی جو تنخواہ باقی ہے وہ تنخواہ جمع کرو۔ لیاقی کا بولا میں لیاقی سے کہوں گا کہ جن کی تنخواہ باقی ہے ان سے کہیں کہ آپ تنخواہ جمع کرو۔ اب بقرہ عید پر سال ختم ہو جائے گا حاجی صاحب،
इनका सिर्फ 15 घर की या 16 घर की आई, सब पढ़े हैं। अब पढ़े नहीं, हाँ पढ़े तो उनको जगाना है। आप और मैं, आप और मैं पराया नहीं हूँ, आप पराया नहीं हो। मैं आपको कह सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं पराया नहीं हूँ। मैं अगर दूसरे जगह पर जाऊँ नहीं, दूसरे काम में जाऊँ नहीं, वहाँ मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन हम और आप तो एक हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, फिर क्या जवाब दिलवा सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी कलमा में, आप भी कलमा पढ़े, मैं भी कलमा पढ़ूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।